بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کی ممانعت اور غیبت سے بچنے کا طریقہ، حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ غیبت کے مختلف انداز، اشارے کے ذریعے غیبت کرنا۔ غیبت میں جس طرح زبان سے کوئی بات کہنا داخل ہے، اسی طرح اپنے کسی عمل سے کسی کی برائی ظاہر کرنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی۔ باتوں باتوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ٹھگنی، یعنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھگنی ہے، بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آج تم نے ایک ایسا عمل کیا کہ اگر اس عمل کی بو اور اس کا زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بدبودار اور زہریلا بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے معمولی اشارے کی کتنی شناخت فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص مجھے ساری دنیا کی دولت لا کر دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کو تیار نہیں، جس میں دوسرے کا استہزاء ہو، جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ غیبت کے وبال سے بچنے کا طریقہ۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے بدتر ہے۔ غیبت کرنے والا مردار بھائی کا گوشت کھانے والے کے مانند ہے۔ غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن غیبت کے بدلے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، نیز غیبت کرنے والا جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچے گا۔ ہم غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر دفتر، گھر، تقریب یا مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو پیار محبت سے اسے سمجھائیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو اس مجلس اور اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں۔ غیبت کے وبال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جس مسلمان کی غیبت کی، اس سے ضرور معافی مانگی جائے۔ اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے خوب دعائے خیر اور ایصال ثواب کیا جائے۔ غیبت کے وبال سے بچنا چاہیے۔ غیبت جیسے مہلک گناہ سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ ہم اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور فرشتے ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر خود کو غیبت سے بچا لیا تو قبر کے 2/3 عذاب سے بچا لیا۔ اذان و اقامت کے درمیان اور سجدوں میں غیبت سے بچنے کے لیے کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے
تاکہ دل میں کسی کے خلاف اگر کوئی میل ہو تو ڈھل جائے اور کبھی غیبت کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کا دفاع کریں۔ غیبت کرنے والے کو روکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے گا۔ خود پر یہ لازم کر لیں کہ اگر کسی کی غیبت کی تو اس کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں۔ اس سے زبان بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی اور نیکیاں بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ہمیشہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے مجلس کے آخر میں اس دعا کو پڑھا، اس مجلس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دلوں کا بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہونا جنتیوں کی علامت ہے۔ دنیا میں جنتیوں کا طرز زندگی اپنائیں اور اللہ کے اس کلام کی مٹھاس کو محسوس کریں جو جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ جنتی لوگ نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔